اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 آیت نمبر 175۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، وہ باتیں، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ، اور حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مال دنیا کا، اولئک، یہی لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے ہیں، ما یاکلون، نہیں کھاتے ہیں، نہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، الا النار، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کریں گے اللہ تعالیٰ، بات کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک، یہ لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، الذین، یہ وہ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے لے لیا گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرت، بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، تو کس چیز نے زیادہ صبر کرنے والا بنا دیا ہے، علی النار، آگ پر، فما اصبرہم علی النار، تو کس چیز نے ہمت والا بنا دیا ہے، بہادر بنا دیا ہے ان کو، علی النار، آگ پر، ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ نے اتارا کتاب، اللہ نے نازل کیا کتاب، بالحق، کے حق کے ساتھ، وإن الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، ضد میں ہیں اور خلاف ورزی میں ہیں، بعید، دور کی خلاف ورزی میں اور ضد میں ہے۔ یہ یہودیوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، ان کا شأن و نزول یہ ہے کہ یہودی باوجود حق جاننے کے، اپنے جو ہے دنیوی غرض اور پیٹ بھرنے کے لیے حق چھپاتے تھے، کیونکہ اگر وہ امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ان کی کتابوں میں تھی، تورات میں، اگر وہ اس کا اظہار کرتے تو ان کے جو ہدیے تھے، اور ان کے جو قریش سے اور یعنی مشرکین مکہ سے جو ان کو مل رہا تھا، اسی طرح اپنے لوگوں سے جو ان کو ہدیے وغیرہ مل رہے تھے، وہ سارے بند ہو جاتے اگر وہ حق بات کہہ دیتے۔ انہوں نے جو ہے حق کو چھپایا، اور ان کے ہدیے جو ہے یعنی وہ جاری رہے، اور صرف دنیاوی غرض حاصل کرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں، سارے علامات ان کے اندر موجود ہیں، اور بنی اسماعیل میں ہیں، ذو قبلتین ہیں، دونوں قبلوں والے ہیں، اور مدینہ منورہ پتریلی زمین تک میں انہوں نے ہجرت کی، اور سارے علامات من و عن، اول سے آخر تک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن باوجود ضد کے اور باوجود حسد کے اور یعنی
تعصب کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اپنی دنیاوی غرض، تعصب، ضد، حسد اور دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ حق کو چھپایا۔ آج کل بھی اگر کوئی حق چھپا رہا ہے دنیاوی اغراض کے لیے، ان کے لیے بھی یہی گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو حق چھپانے کی وجہ سے جو حق بات واضح نہیں کرتے کہ بھائی یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ کام شرک ہے، درباروں پہ سجدہ کرنا اور درباروں کا طواف کرنا اور وہ کام کرنا جو امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور صحیح صادقین عاشق کے رسول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں، یہ بدعات ہے، رسومات ہے، رواج ہے، یہ دین نہیں ہے۔ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور غرض یہ کہ ہمیں مال ملتا رہے، دنیاوی اغراض حاصل ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، یہ آگ کے انگارے اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جو گناہ گار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ وہ جہنم کی آگ میں پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے پاک کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں اللہ پاک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور نہ ان کے ساتھ کلام کریں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کی صفائی کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کریں گے گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کو ہو۔ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین نے، مفسر قرآن نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ذات عالی کی محبت سے کل قیامت کے دن جو ہے مسلمانوں کے سینے بھر جائیں گے، مسلمانوں کے سینے بھر جائیں گے۔ تو جس سے حد درجے محبت ہو تو جب وہ اس کی نگاہ، وہ آپ اس کی قربت میں ہو اور وہ آپ سے کلام کر رہا ہو اور آپ سے باتیں کر رہا ہو تو بندے کو اطمینان ہوتا ہے۔ قدرتی انسان ایک فطرت ہے، تو اللہ ہر مومن کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے قیامت کے دن۔ اب سب سے سخت سزا یہ ہوگی، جہنم میں ڈالنے سے بھی سخت سزا یہ ہوگی کہ جن بعض لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں اور نہ ان سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان پر تر و تازگی ہوگی۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی دیدار کر رہے ہیں، ان کے اوپر تر و تازگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترون ربکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جلد ہی تم اپنے رب کی دیدار کرو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے تم 14ویں رات کی چاند جو ہے، آپ جو 14ویں رات چاند دیکھتے ہو مکمل، اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ دیکھتا ہے، کوئی دکم بیل جو ہے اور کوئی جو ہے ہجوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ذات عالی اپنی دیدار جب دیدار کرائیں گے تو ہر آدمی اپنی جگہ پر اللہ کی ذات عالی کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جس کے دل میں اللہ کی محبت، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو، سینے کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو نہ دیکھے اور نہ اسے کلام کریں، یہ انتہائی سخت جو ہے ان کے لیے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو جو لوگ حق بات چھپاتے ہیں اور گناہوں کی حالت میں جائے، یہ گناہ جس نے حق چھپایا ہو تو ان کی طرف اللہ نگاہ دیکھیں گے بھی نہیں اور نہ ان سے کلام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب، کتاب قرآن پاک سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور یا من الکتاب سے عام کتاب مراد، اس میں تورات بھی آ گیا، انجیل بھی آ گیا، کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں جو حق بات ہے وہ چھپاتے ہیں، ویشترون، اور اس کے بدلے لیتے ہیں بھی، اس کے بدلے ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا مال، دنیا کا بہت زیادہ مال ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے، اپنے پیٹوں میں نہیں ڈالتے الا النار، مگر سوائے آگ کے، آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کلام کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن،
ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اب اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور تمام پہلے حق چھپایا تھا، اب حق چھپانے سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان پر توجہ رحمت فرماتے ہیں، ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر دنیا میں گناہوں سے پاک چلا جاتا ہے، پھر عالم برزخ میں جاتا ہے، تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو اکرام فرمائیں گے، اور قبر سے اٹھتے وقت ایسے ہوں گے کہ گناہوں سے صاف ہوں گے، بہت بڑی سعادت ہوگی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار بھی کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی کریں گے، اور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو نعمتوں کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ گناہوں سے پاک نکلیں گے، اپنے قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیدار بھی کرائیں گے، اور تعالیٰ ان سے کلام بھی کریں گے۔ اور جو اس طرح نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہیں لے لیا الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب لے لیا بخشش کے بدلے۔ اب ایک گناہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے اور حق بات واضح کرتے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرماتے۔ اہل حق علماء کے متعلق ایک حدیث روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ذات عالی جب قضاء پر جلوہ افروز ہوں گے تو اللہ جل شانہ ذات عالی علماء کرام کو جمع فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے جو تمہارے اندر کمی ہے، میں نے بغیر پوچھ گچھ کے تمہیں تمہارے کمیوں کے ساتھ معاف کر دی، تمہیں تمہارے کمیوں کے ساتھ معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعزاز عطا فرمائیں گے، خاص اعزاز بنسبت جو عام لوگوں کے، اللہ علماء کو خاص اعزاز عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے حق بات چھپایا نہیں، واضح کر دیا، اور واضح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بخشش کے بدلے عذاب لے لیا، فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے بہادر کر دیا، صبرناک کر دیا، ہمت والا بنا دیا ان کو، علی النار، آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فیصلہ کریں گے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، قرآن پاک حق ہے، اب جو قرآن پاک کی آیات چھپائے گا اس کو سخت عذاب ہوگا میرے بھائی۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب، کیا معنی؟ اللہ کا نازل کی ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کی ہوئی کتاب اور تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہے دی ہوئی شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حق ہے۔ اب جو اس میں ہیرا پھیری کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں اور قصداً ضد کی وجہ سے دوسری طرف جاتے ہیں اور سمجھتے ہوئے، لفی شقاق بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ دور کے خلاف میں ہے اور یہ ضد میں ہے، یہ گمراہی میں کی طرف جا رہے ہیں اور حق سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے پھر اللہ کی رحمتوں سے بھی قیامت کے دن دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، امین۔ الحمدللہ۔